اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ترجمہ اور جس دن ہم ان کافروں کو سب کو جمع کریں گے، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جو شرک کرتے تھے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب نہیں رہے گا مگر یہی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. تو گزشتہ درس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے اور ظالم لوگ ان کو جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی. آج اسی کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تیر کمان کے تیر اکٹھے کر کے کمان میں تیر کمان کی جو تھیلا ہوتا ہے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ساری دنیا سے اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے. پتہ نہیں وہ دن کیسا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، کیسی ہولناکی ہوگی. جس دن سورج ہی سوا نیزے پر ہوگا اور ہر بندہ جو ہے نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہے نا پڑا ہوا ہوگا اور ننگا ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، تو کیا اس دن کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھے گا؟ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. دنیا کے اندر تو جیسے پردے کا حکم ہے تو بندے کو سمجھ بھی آتی ہے، بندہ کرتا بھی ہے سمجھ کے بوجھ کے. تو اس دن کیا ہوگا جب یہ ہولناکی ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ سارے لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے اور ننگے ہوں گے تو سوال تو بنتا تھا نا، ہمارے لیے مسئلہ حل کرنا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن ہی ایسا ہوگا کہ ہر بندہ اپنی فکر کے اندر لگا ہوا ہوگا اور ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. جس قدر گناہ ہے اسی قدر اس کو پسینہ آ رہا ہوگا، خوف سے، ہیبت سے، اور گھبرا رہا ہوگا کہ کیا ہوگا. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا اور بیٹا اپنے باپ کو بھول جائے گا. ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، بھائی کو بھول جائے گا، بیوی خامند کو بھول جائے گی، خامند بیوی کو بھول جائے گا. میں نے کیا رہا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ ایسا نظام اس دن قیامت کا دن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دیں گے. جہاں بھی میدان محشر لگے گا اللہ جانتا ہے بہتر جگہ کون سی ہوگی، پر جو بھی ہے جہاں بھی لگے گا سارے لوگوں کو اللہ اکٹھا کر کے جیسے تیر کمانوں کو اکٹھا کر کے اس کے تھیلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے میدان میں جمع کر دیں گے. پھر ہوگا حساب. اور روایت میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا. 50,000 سال کا ایک دن. اچھا یہ 50,000 سال جو ہے وہ ہے جو حساب شروع ہونے سے پہلے ہے، صرف جس میں جمع کیا جائے گا. تو 50,000 سال جو ہے لوگ اس کے اندر بھاگتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، انتظار میں رہیں گے. لیکن ہر بندہ اپنے عمل کے مطابق وہاں پر کامیاب ہوگا. کسی کو وہاں پر اس طرح سورج جب سوا نیزے پر ہوگا اس دن بھی کسی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے ہم جیسے گناہ گار لوگ، اللہ ہم سب کو اپنا سایہ عطا فرما دے، کہ جن کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، کسی کی سفارش بھی نصیب نہیں ہوگی، دھکے کھا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کا عمل بھی اچھا کر دے، ہمارا خاتمہ بھی اچھا کر دے، قبر کا پہلا امتحان ہے وہ بھی اچھا کر دے،
اور کل کو ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دے. یہی ہم دعا کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو حساب دینے کے بالکل قابل نہیں ہیں. جتنی مرضی روزے رکھ لیں, حج کر لیں, عبادات کر لیں, ایک سبب ضرور ہے, پر اللہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کر لیے. وہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا عمل قبول کر لے اور ہمیں ویسے ہی معاف کر دے. یہی وجہ ہے کہ ایک زانی عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی نیکی دیکھی, اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ رحم کرنے پہ ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی میں رحم کر دے. اگر پکڑنے پہ ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بندے کی پکڑ کر لیں. بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں سے ہوا کیا ہے. تو اس نے اللہ تعالیٰ ہم ان سب کو جمع کر دیں گے. یہ جو ظالم لوگ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں اور آپ کو جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے بھی آپ کا انکار کر رہے ہیں, ہم ان سب کو جمع کر دیں گے. سب جمع ہو گئے. ثم عربی کے اندر آتا ہے تراخی کے لیے. تراخی کا مطلب اردو میں کیا بنے گا؟ یہ کہ پہلے جمع ہوں گے, جمع ہونے کے پتہ نہیں کتنی دیر بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے. جس میں کہتے ہیں حساب کتاب شروع ہونا. تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ 50,000 سال. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,000 سال, یعنی ایک میں 50,000 سال, ایک میں 1,000 سال. تو اس کا آسان سا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے عمل کے مطابق وہ دن ہوگا. ہر بندے کے عمل کے مطابق. اگر کوئی بندہ نیک ہے, جس لیول کا اس کا ایمان ہے اس لیول کے حساب سے اس کو وہ دن محسوس ہوگا. کسی کو 50,000 سال کا, کسی کو 40,000 سال کا, کسی کو 30,000 سال کا, کسی کو 1,000 سال کا. اللہ جانتا ہے کس کا کیا ہے. بہرحال دونوں روایتیں ٹھیک ہیں. ہر بندے کے عمل کے مطابق وہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پھر فرمائیں گے ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک ٹھہرایا, کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمیں بارشیں دینے والے ہیں, یہ بیٹیاں دینے والے ہیں, یہ بیٹے دینے والے ہیں, فلاں ہمیں بیٹے دیتا ہے, فلاں بیٹیاں دیتا ہے, فلاں ہمارے کاروبار کا مسئلہ حل کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. 360 کچھ جو رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر مشرکین نے, اور ہمارے نام نہاد مسلمان ہم کو کافر نہیں کہتے جب تک کہ ان کے عقیدہ ان کا کیسا ہے اللہ جانتا ہے. پر نام نہاد جو جا کے کسی قبر کے سامنے یا کسی بزرگ کے سامنے جھک جائے یا اس کو اپنا مشکل کشا مان لے, اگر تو مسئلے میں مانتا ہے تو پھر تو بیچارہ فاسق کیا گناہ گار ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے. اگر وہ عقیدے میں مانتا ہے تو پھر اللہ کے سپرد ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے, نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. ہم جیسے ہم اللہ کی ذات میں کسی نبی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے تو کسی ولی کو شریک کیسے ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہم کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے, ہم نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ہو جائے. تو کسی عام بندے کی ہو, کسی ولی کی جو صحابی کی بھی جو خاک کے بھی برابر نہیں ہے, تابعی کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے, عام مسلمان ہے ایک, ہاں بزرگ ہے اپنی جگہ پر ہے, تو ہم اس کو اللہ کے برابر کیسے کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. حاجت روا, مشکل کشا, بارشیں دینے والا, لڑکے دینے والا, لڑکیاں دینے والا, جڑواں دینے والا, بانجھ بنانے والا, روزی کے دروازے کھولنے والا, تنگ کرنے والا, عزت دینے والا, ذلیل کرنے والا, رسوا کرنے والا, ہماری پریشانی کو دور کرنے والا, اور ہمارے لیے آسانیاں اور سکون اور راحتیں پیدا کرنے والا, ہمیں پھل دینے والا, پھول دینے والا, پانی دینے والا, ہمیں کھانے کے لیے روٹی دینے والا, پینے کے لیے پانی دینے والا, وہ اللہ ہی ہے. اللہ ہی ہے بس. تو ہمارے ہاں بھی بتاؤ کہاں ہے تمہارے شریک. پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا وہاں کوئی واسطہ نہیں چلے گا. صرف ایک بات کہیں گے وہاں پر, کیا کہیں گے؟ اس اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے, ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے مکر جائیں گے. بتاؤ, کہہ رہے ہیں مفسرین نے لکھا کہ عجیب سوال بنتا ہے کہ اس دن تو ایسی ہول نہ کی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی بے باکی کے ساتھ اور ایسی بے لگامی کے ساتھ کہہ دیں کہ ہم شرک کرتے نہیں ہیں, حالانکہ اس نے تو بندہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو جرت دیں گے, کیونکہ ان کو رسوا کرنا ہے. کہ آپ دیکھیں یہ دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتے تھے, ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہیں, میرے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو ذلیل کرنا مقصود ہوگا کہ میں جب رب العالمین ہوں, میں جانتا ہوں میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ ہم جو ہے شرک نہیں کرتے تھے. جب یہ اچھی طرح جو ہے اچھی طرح سے اپنا تماشا لگا لیں گے وہاں پر, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی اے زبان تو خاموش ہو جا, اس کے ہونٹوں پہ تالا لگا دو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ہاں اب اس کے جسم کے اعضاء بولنا شروع ہو جائیں گے کہ اللہ نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. آپ پھر وہاں پر خاموش, لاجواب.
یہی ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دیں گے وہاں پر، اور وہاں وہ سارے کے سارے وہاں پر ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر رہ کر ہم نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہم نے نیک عمل کرنا ہے، اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے، اپنے مسائل کو بھی درست کرنا ہے، اپنے منظر کو بھی درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ جیسے ہو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، راضی کر لیں، ہاں جی، سنت کے مطابق کام کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تمہاری بخشش ہے۔ اگر اسے ہٹ کے چلیں گے تو ہماری ناکامی ہے۔ اور اس لیے اس طرح کی محفلیں، صحبتیں، اس طرح کے لوگ ہمیں تلاش کرنے چاہیے جن سے ہمیں کچھ اللہ اس کے رسول کی بات سننے کو مل جائے۔ ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس ماحول سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے جو ہے ہم اللہ اس کے رسول سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی اپنے ایمان عقائد پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو بچا کر اپنے ساتھ لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔